الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم، 14واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز یوم الاحد 16 رجب 1445 ہجری اور بروز اتوار 28 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ آل ابراہیم کے حوالے سے جو نکات، جو آیتیں پچھلے پروگراموں میں بیان ہوئیں، الحمدللہ انہی کا تسلسل ابھی کثیر آیات میں باقی ہے۔ بہت سی آیات ہیں جو ابھی جن کا ذکر کرنا باقی ہے، وہ ساری تو خیر جلدی مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن چند اہم نکات کا خلاصہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اب یہ یاجوج اور ماجوج کے عروج کا زمانہ ہے، تو اس لیے فتنوں کی بہت برسات ہے۔ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، جیسے بارش کے قطروں کی مثال دی گئی تھی، یا تصویر ٹوٹ جائے اور دانے گرنے کی مثال دی گئی تھی کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ ہے، تو اب یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ یادداشت یاد کر لیں، یاد دہانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور نجد سے اٹھنے والے فتنے کو قرن الشیطان قرار دیا ہے۔ تو آل سعود اور ان کے وہابی امام ابن عبد الوہاب نجدی کی یہ جو نسل ہے، جو آج موجود ہے، جو سعودیہ عرب پر غالب ہے، اور پاکستان سمیت دنیا کے تقریباً سب ممالک میں ان کے چندوں پر پلنے والے گروہ کسی نہ کسی شکل میں جماعت اسلامی جیسا لیبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے سب لوگ جو آل سعود کو حق والا مانتے ہیں، تو ان سے عرض ہے کہ ایک دفعہ پھر سے قرآن پاک پہ غور کر لیں اور دیکھ لیں کہ آل سعود کیا کیا تماشے اور فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آل سعود کا قرآن و حدیث کا منکر ہونا، اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی رہ نہیں گئی۔ سعودیہ عرب میں جادو کے شو ہو رہے ہیں، شطرنج کے مقابلے ہو رہے ہیں، ناچ گانا تماشا سینما، وہ سب دنیا اب جانتی ہے۔ تو آل سعود کا قرآن و حدیث کا منکر ہونا اب تو بالکل واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کو قرن شیطان قرار دیا تھا، وہ بالکل بات آج سچی ثابت ہو چکی ہے، نظر آ رہی ہے۔ تو اب وہ گروہ جو درود ابراہیمی کے حوالے سے وسوسے پھیلاتا ہے، وہی گروہ یا ان میں سے کل کلا کو اٹھ کے اگر کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دے کہ جی حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ تو جی اسحاق علیہ السلام کے لیے تھی، تو ابھی تک ایسا کوئی فتنہ سامنے نہیں آیا، حالانکہ درود ابراہیمی کے حوالے سے فتنہ سامنے آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے یہ پروگرام ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ایک متوقع خطرے اور خدشے کو بھانپتے ہوئے اس بات کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے جواب، کہ تاکہ ہمارے بچے یا آنے والے بچے اس جواب سے کچھ نفع فائدہ لے سکیں۔ تو کل کلاں کو اگر کوئی یہ کہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کا اطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضرت اسحاق کے لیے دعا مانگی گئی تھی، تو اب اس کا جواب آپ سن لیں کہ اس کا جواب موجود ہے سورۃ الصافات، قرآن پاک کی 37 نمبر سورت، اور اس کی آیتیں ہیں جی 83 نمبر سے لے کے کوئی 112-13 تک، پھر آگے بھی ہیں۔ تو وہاں پہ اس فتنے کا، اس وسوسے کا جواب موجود ہے۔ کل کلاں کو اگر یہ فتنہ اٹھے تو سورۃ الصافات دیکھیے گا، آیت 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے۔ اب یہ آیتوں کا تسلسل آپ کو سمجھ آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو چکا ہے۔ بیان کرتے کرتے پھر آگے
انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کے پوجنے سے منع کیا، پھر انہوں نے بت توڑے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کو آگ میں ڈال دو، تو وہاں پہ ذکر ہے قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، یعنی انہیں آگ میں، بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو پھر آگے مزید آیتوں میں جب حضرت وہ آگ سے بچ گئے تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے عطا فرما، مجھے گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، ٹھیک ہے، اپنا یعنی وارث دے دے، من الصالحین، نیکوں میں سے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب یہاں پہ ایک بشارت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب وہ آگ سے بچتے ہیں، بتوں کی یعنی وہ ساری بات، سارا واقعہ، آگ سے بچنا، اور پھر فبشرناہ بغلام حلیم۔ غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہتے ہیں، بیٹے کو بھی کہتے ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا، اب وہ خواب اور قربانی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اس 12 نمبر آیت میں اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، بلغا، بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح کوشش کرنے کے، کام کرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا اے میرے باپ، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ پھر آگے ذکر ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب یہ 111 تک آیتیں پڑھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ رؤیا، خواب کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ندا دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ندا کی، فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی قربانی کا وہ چھری پھیرنے کا واقعہ ہو چکا۔ تو جب وہ ہو چکا تو پھر حضرت کی ذبح عظیم کی اس بات پر انہیں سلام پیش کیا گیا، انہیں محسنین میں شمار کیا گیا اور مومنین میں شمار کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 112 میں وہ بشارت دی گئی جو اس وسوسے کا جواب ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ یعنی جب وہ قربانی کا واقعہ وقوع پذیر ہو چکا تو کہا گیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں سے، یعنی صالحین میں سے جو نبی ہیں، اسحاق کی بشارت دی گئی۔ اب سورۃ الصافات کی آیات 83 سے 112 تک کا خلاصہ یہ ہے کہ بتوں اور آگ والا واقعہ ہوتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ جب ان کی قربانی کا معاملہ ہوتا ہے تو قربانی کے اس واقعے میں پھر وہ بچ جاتے ہیں، ان کی جگہ پہ دمبا یا جانور ذبح ہوتا ہے، اور پھر اس خواب کو سچا کر دکھائے جانے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس آزمائش میں پورا اترنے کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتا ہے اسحاق علیہ السلام کی۔ 112 نمبر میں آیت میں فرمایا گیا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، یعنی قربانی کے واقعے کے بعد اسحاق کی بشارت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 129 میں ربنا والی دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ان میں سے رسول مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو وہاں پہ وہ جو آیت ہے اس کا اطلاق اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں ہے،
کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت ہے وہ تو قربانی کے واقعے سے متصل ہے، اور یہاں پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں کعبے کی بنیادیں اٹھائے جانے کا واقعہ ہے۔ تو جب کعبے کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی، حضور کے مبعوث فرمائے جانے کی جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے، تو اس موقع پہ فرمایا گیا کہ اب اس مقام کو، مقام ابراہیم کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے مصلی بنا دیا جائے۔ تو یہ سورۃ الصافات سورۃ البقرہ کے ساتھ جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو اس مستقبل کے فتنے کا جواب انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے جانشین ہیں، وارث ہیں، اور ابراہیم کے ملک کے مالک ہیں۔ اللہ نے چاہا تو جو پروگراموں کی ایک الگ سے کڑی چل رہی ہے کہ جیروسلم بلانگز ٹو مسلم، اس میں انشاءاللہ قرآن پاک کی مزید آیتیں پیش کی جائیں گی اور یہودیوں کی کتابوں کے مزید حوالے پیش کیے جائیں گے، جس سے اللہ نے چاہا تو یہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی کہ آج یروشلم کے، فلسطین کے، مسجد الاقصیٰ کے حقیقی وارث وہی ہیں جو اس صورت میں آل محمد ہیں کہ وہ آل ابراہیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔